بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ کے سب سے آخری نبی، سب سے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام ہے حسن و جمال مصطفیٰ، اور ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم کے پیارے پیارے اعضاء کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے معجزات و کمالات کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ میں بیان کروں گا اور پھر اس واقعے کے تحت ہمارے مبلغین بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کچھ اشعار بھی آپ کو دکھائے جائیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگ یرموک میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شجاعت بیان کرتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے، اور ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام تھا نستور۔ دونوں کا دیر تک مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ حضرت خالد کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر پر آ گئے اور ٹوپی آپ کی زمین پر جا پڑی۔ نستور پہلوان نے موقع پا کر آپ کی پیٹھ پر حملہ کیا اور آپ کو دبوچ لیا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار کر اپنے رفقا سے، ساتھیوں سے فرما رہے تھے کہ میری ٹوپی مجھے دو، تم پر خدا رحم کرے، میری ٹوپی مجھے دو۔ ایک شخص جو آپ کی قوم بنی مخزوم میں سے تھا وہ دوڑ کر آیا اور ٹوپی آپ کے حوالے کر دی۔ آپ نے اسے پہن لیا اور نستور کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کو واصل جہنم کر دیا۔ لوگوں نے اس واقعے کے بعد سیدنا خالد بن ولید سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ دشمن آپ کی پشت پر سوار ہے اور آپ کو جان کے لالے پڑے ہیں، اور آپ ایک ٹوپی کی فکر میں لگے ہیں جس کی قیمت کتنی ہوگی؟ اتنی معمولی قیمت والی بظاہر جو ٹوپی ہے، آپ اس کی فکر میں لگے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اس ٹوپی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناصیہ یعنی پیشانی مبارک کے بال ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتح یاب ہوتا ہوں، اسی لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی مانگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برکت مجھ سے رخصت ہو جائے اور کافروں کے ہاتھ وہ ٹوپی لگ جائے۔ تو ٹوپی دراصل بال مبارک کی برکت کے حصول کے لیے مانگ رہا تھا، کیونکہ وہ نبی پاک کے مبارک بال تھے جن کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے ہر معرکے میں، ہر جنگ میں فتح عطا فرمائی۔ شاعر کہتا ہے فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا، فقط اس واسطے خالد نے ہر ایک معرکہ جیتا، انہوں نے ٹوپی میں سی رکھے تھے میرے سرکار کے گیسو۔ یہ نبی پاک کے گیسو مبارک کی شان ہے، اور آج ہم بات کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں، آپ کے گیسو مبارک پر، آپ کے منہ مبارک کی شان پر، ان کے کمالات پر، ان کے معجزات پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیسو اور آپ کے جو بال مبارک ہے ان کے تعلق سے شعراء نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے، مگر حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی برکات سے دنیا اور آخرت میں مستفید فرمائیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فراد اتاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی محمد زید اتاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی راشد علی اتاری مدنی تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ، میں نے کہا راشد بھائی، فراز بھائی، کہ نبی پاک کے مبارک بالوں پر جو ہے لکھنے والوں نے بہت لکھا اور اب بھی لکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک لکھتے رہیں گے۔
مگر حق ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مگر بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو انفرادیت ہے، آپ کے قصائد اور آپ کے غزلوں میں ایک بہترین غزل، ایک بہترین قصیدہ، ایک تو قصیدہ نور ہے نا، ایک قصیدہ معراج ہے. اگر یوں کہا جائے کہ نبی پاک کے گیسو یعنی بال مبارک پر بھی ہمارے آقا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک قصیدہ لکھا ہے. اس کے چند اشعار میں تحت لفظ پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ وہ موقع کی مناسبت سے طرز میں بھی پڑھیں گے اور اس کی انشاءاللہ وضاحت بھی ہوگی. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو، کی جو بالوں سے تیرے روزہ کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپیش محشر میں سایہ افغن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو. آہا سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ چرچے حوروں میں ہیں دیکھو تو ذرا بال براق، سنبل خلد کے قربان اتارے گیسو، آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو، گوشت تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. سبحان اللہ. کعبہ جا کو پہنایا ہے غلاف مشکی، اڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو، سلسلہ پاک شفاعت کے جھکے پڑتے ہیں، سجدائے شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو. کیا کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر رہے ہیں. دیکھو قرآن میں شب قدر ہے تا مطلع فجر، یعنی نزدیک ہیں عارض کے وہ پیارے گیسو. سبحان اللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بس آئے ہیں تمہارے گیسو. پھر اعلیٰ حضرت مقطع میں کہتے ہیں، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. نبی پاک کی ایک پیاری پیاری عادت تیل لگانا بھی ہے نا بالوں میں. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. کیا خوبصورت تخیل ہے. ہاں تیل جب چمکتا ہے تو وہ بڑا اچھا بھی لگتا ہے. تو نبی پاک کے پیارے گیسو پر جب تیل مبارک ہے تو وہ تیل گویا کہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہے، دمک رہا ہے نا. تو صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. آج بات کریں گے انشاءاللہ گیسو مبارک کے بارے میں. اسی کلام کا قصیدہ گیسو مبارک جو ہم کہیں تو ایک شعر آپ کو دکھاتے ہیں، اس کا انشاءاللہ طرز میں ہمارے زید بھائی پڑھیں گے اور ہمارے فراز بھائی اس کی وضاحت کریں گے. جی دکھائیے گا. سبحان اللہ. سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو. سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. جی فراز بھائی آغاز فرمائے اعلیٰ حضرت کی اس شعر کی وضاحت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اعضاء کا بیان کیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. ویسے شعراء کی عادت ہے کہ اپنی محبوب کے بالوں کو لیل سے تشبیہ دیتے ہیں جی. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صرف لیل سے نہیں بلکہ شب قدر سے تشبیہ دی. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، آنگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہاں پر صرف بات لیل کی نہیں ہے بلکہ یہ لیل جو ہے وہ قدر والی ہے. اللہ اس سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوئی عام بال نہیں ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک ہیں. اور پھر جو یہ جو مانگ شریف نکلی ہوئی ہے اس میں بھی جو نور ہے یہ مطلع الفجر کی طرح ہے. یعنی ایک ہوتی ہے صبح کاذب کہ جو آتی ہے اس میں روشنی آتی ہے لیکن وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو صبح صادق ہوتی ہے وہ تو پورے عالم کو روشن کر دیتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانگ مبارک جو روشن ہے، جس میں نور جو ہے وہ جس سے نکل رہا ہے، وہ عالم کو منور کرنے والی ہے. اور یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں کہ سوکھے
دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. تو سوکھے کہتے ہیں خشک کو, اور دھانوں کا مطلب ہوتا ہے کہ چاول کا جو پودا ہوتا ہے اس میں اگر چھلکا بھی لگا ہوا ہو تو اس کو دھانوں کہتے ہیں, اور یہ محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز خشک ہو جائے تو اس سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ محاورہ جو ہے کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ہمارے جو اعمال ہیں وہ سمجھ لیں کہ سوکھے دھانوں کی طرح, یعنی بالکل بیکار ہیں, خشک ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جو گیسے مبارک ہیں, جو بال مبارک ہیں, وہ ہمارے اعمال پر اگر رحمت کی گھٹا بن کر چھائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. یعنی یہ تو ایک دنیا کا بھی اصول ہے, نیچر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز خشک ہوگی اور اس پر تھوڑا سا بھی پانی ڈال دیا جائے تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ اگر بالوں کا چہرے پر چکناہٹ ہو تو اگر بندہ منہ دھو لے, اعضاء کو دھو لے, عام پانی سے بھی دھو لے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تر و تازگی پیدا ہو جاتی ہے. وضو ہم کرتے ہیں, اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تر و تازگی بھی عطا کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جب ہم گناہ گاروں پر ابر رحمت بن کر برسیں گے تو پھر ہمارے اعمال کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہمارے برے اعمال پر, ہمارے گندے ہم نکموں کے اعمال پر آپ کے جو گیسے مبارک ہیں اگر یہ رحمت کی گھٹا بن کے چھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دوبارہ طرز میں پڑھ دیں اس کو. سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے سو, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے سو, چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو مبارک کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو بھی ہم کریں گے, نبی پاک کے بال مبارک کی خوبصورتی پر. ایک اور شعر میں چاہ رہا ہوں کہ شروع میں ہم یہ تھوڑا شعر لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ منہ مبارک کی برکات اور اس کے کمالات پر بات کریں گے. اگلا شعر دکھائیے گا. ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو, سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. فراز بھائی اس کی بھی وضاحت کر دیں, پھر تیسرا شعر اور ہم راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں پھر. جی یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک کا واسطہ پیش کر رہے ہیں. یا رسول, یا اللہ پاک, ہم گناہ گار ہیں, بدکار ہیں, اور قیامت کے دن ظاہر ہے کہ اس کی گرمی سے کون واقف نہیں ہے کہ جب لوگ کافر جو ہیں وہ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے, بعض کا جو پسینہ ہوگا وہ گھٹنوں تک, اور اس طرح جیسے ان کے اعمال ہوں گے اس مقدار میں, اور پھر گرمی اتنی سخت ہوگی کہ جس سے جو ہے وہ حالت بری ہوتی چلی جا رہی ہوگی, اور سورج بھی بالکل قریب ہوگا. تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب نہ ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے ہم مالا مال نہ ہوئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. تو یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں کہہ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا بھی سوال کر رہے ہیں. یعنی یہاں پر جو فرمایا کہ سایہ افغن ہو تیرے پیارے پیارے گیسو, مراد یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک گیسو ہیں یہ ہم پر سایہ افغن ہو جائیں. اگر یہ بھی سایہ افغن ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. قیامت کے دن کوئی اس وقت تک قدم
قلم نہیں اٹھا سکے گا جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم نہ بیان کریں. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے محبوب آپ سوال کیجیے آپ کو عطا کیا جائے گا, آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جب تک یہ معاملہ درپیش نہیں ہوگا تو کوئی وہاں سے ہل بھی نہیں سکے گا. اور یہاں پر بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کے بارے میں فرمائی کہ یہ ساری حدیثیں پہلے بیان کر دی گئی ہیں جی کہ اس طرح معاملہ ہوگا, خلق گھومے گی ادھر سے ادھر گھومتی رہے گی, پھر حضور کی بارگاہ میں آئے گی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا, اس شفاعت کے لیے میں ہی ہوں. تو قیامت میں پھر کیوں بھول جائیں گے, ایسا کیا معاملہ ہوگا کہ وہاں انہیں یاد نہیں رہے گا؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے, مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ جب تک حضور نہیں چاہیں گے, جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کریں گے, اس وقت تک نہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا, نہ سوال جواب کا معاملہ شروع ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور کافر جو ہے, جو غیر مسلم ہے, وہ یہاں تک کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ کم سے کم سوال جواب کا جو معاملہ ہے وہ تو کم سے کم شروع کر دیا جائے, پھر بات کی بات میں دیکھی جائے گی. یہ اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ پاک قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے گیسو اگر سایہ افغان ہو جائیں تو اس میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اعلیٰ حضرت نے یہ جو بیان فرمایا, اس کو اگر اس شعر کے اس میں دیکھیں تو یہ شعر اسی کی وضاحت کر رہا ہے. یہ شعر اگر طرز میں ہو جائے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. چلو راشد بھائی کو دے دو, راشد بھائی آپ پڑھ دو. مجھے یہ وکالت دے رہے ہیں. وکالت نہیں, مائک دیا آپ کو. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. کیا بات ہے. اب راشد بھائی کے لیے شعر دکھائیے, وضاحت کریں گے اس کی. راشد بھائی جی, ایک اور شعر ہمارا. شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں, سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھول شاہ. سبحان اللہ. طرز میں اگر پڑھیں تو اسے چلیں پہلے وضاحت کر دیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا یہ عظیم اور خوبصورت کلام ہے, اور یہ ویسے عموماً بہت کم پڑھا جاتا ہے. کئی نعت خواہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے بعض اوقات, لیکن الحمدللہ مجھے یہ مکمل کلام یاد ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارکہ کی جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کلام میں خوبی کو بیان فرمانا چاہا تو چند اعضاء کو ذکر کر کے پھر ان سے تشبیہات کے لیے کائنات کی خوبصورت چند چیزوں کو آپ نے دوسرے مصرے میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. یعنی شعراء اپنے تخیلات میں محبوب کے مختلف جسم کے اعضاء کو جن خوبصورت چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں, تو امام علیہ سنت نے ان کا بڑی مطلب مہارت کے ساتھ استعمال فرمایا ہے. میں پہلے ان الفاظ کی میننگز ذکر کرتا ہوں, پھر یہ معنی سمجھنا آسان ہوگا. شاخ کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں جو کسی بھی درخت یا پودے کی ٹہنی ہوتی ہے. قامت سے مراد ہے قد, اور شاہ سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. زلف کہتے ہیں وہی گیسو کو, بال مبارک کو, اور چشم کہتے ہیں آنکھ کو, اور رخسار کہتے ہیں گال کو, سبحان اللہ, اور لب کہتے ہیں ہونٹوں کو. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے چند اعضاء کا ذکر ہوا. زلف مبارک, چشم مبارک, رخسار مبارک اور لب مبارک. کتنے اعضاء مبارکہ ہیں؟ 4.
اب اسی ترتیب کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اعضاء کو تشبیہ دیتے ہوئے امام اہل سنت دوسرے مصرے میں کائنات کی 4 خوبصورت چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. سنبل جو ہے یہ خوشبودار گھاس ہوتی ہے, بڑی خوبصورت ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک جو مشک کی طرح مہکنے والی ہے, اس کو تشبیہ دیتے ہوئے امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ گویا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زلف مبارک ہے وہ سنبل کی طرح ہے, خوشبودار ہے. اور دوسرے نمبر پر چشم کا ذکر کیا, یعنی نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھیں. اور دوسرے مصرے میں آپ دیکھیں نرگس, نرگس ایک پھول ہوتا ہے جو انسانی آنکھ کی طرح ہوتا ہے اور بڑا خوبصورت ہوتا ہے. تو گویا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھیں ہیں, مبارک آنکھیں ہیں, وہ نرگس کے پھول کی طرح ہے, بلکہ نرگس کا پھول بھی اس آنکھ پر قربان ہو جائے. اچھا, آگے ہے رخسار, یعنی گال کو کہا جاتا ہے. تو نیچے ذکر کیا گل, گل کہتے ہیں پھول کو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پھولوں کی طرح, بلکہ پھولوں سے بھی بڑھ کر خوبصورت اور حسین ہیں. اور آگے ذکر فرمایا لب, ہونٹ مبارک. تو اس کے لیے امام علیہ سنت ذکر کرتے ہیں پنکھڑیاں, یعنی پھول کی جو پتیاں ہوتی ہیں ان میں لطافت اور نزاکت ہوتی ہے. تو گویا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارکہ یہ پنکھڑیوں کی طرح, پتیوں کی طرح نرم ہیں. اور یہ جو ایک پورا باغ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا کھلایا ہوا ہے, اور اس رب تبارک و تعالیٰ کے گویا کے لگائے ہوئے باغ میں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قد مبارک کی جو شاخ ہے, کیسی پھولتی ہے, کیسی پھلتی ہے. تو شاخ قامت شاہ میں, یعنی نبی کریم علیہ السلام کا جو قد مبارک ہے گویا کہ یہ رحمت کے درخت کی ایک شاخ ہے. اور اس شاخ میں ہمیں زلف مبارک بھی نظر آتی ہے, آنکھیں بھی نظر آتی ہیں, رخسار بھی نظر آتا ہے, اور لب بھی نظر آتا ہے. گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس قدرت کی شاخ میں آنکھیں سنبل ہیں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں سنبل ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں نرگس کی طرح ہیں, آپ کا رخسار پھول کی طرح ہے, اور آپ کے لبھائے مبارکہ یہ پنکھڑیوں اور پتیوں کی طرح ہے. یہاں پر اگر اصطلاح اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بڑا خوبصورت امام علیہ سنت کا کلام ہے. میں اس سند کا نام ذکر نہیں کرتا, بس وہ عام انداز میں بیان کرتا ہوں. روز تو کر رہے ہیں نا, آج بھی کر دیں, مسئلہ کیا ہے. تو وہ ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے, ایک انداز ہوتا ہے کلام کا کہ شعر کے پہلے مصرے کی ابتدا جس لفظ سے ہوئی ہے, جس کلمے سے ہوئی ہے, دوسرے مصرے کی انتہا بھی اس کلمے پر. اب اس شعر کو دیکھیں, جی شاخ سے شروع ہو رہا ہے, شاخ پر ختم ہو رہا ہے. اور اس طرح کے اداکے بخشش میں کئی اشعار ہیں, جیسے امام علیہ سنت فرماتے ہیں کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جان کافر پر قیامت کیجئے. کیجئے سے شروع ہوا, کیجئے پر ختم ہوا. اور ایک اور خوبصورت شعر, محمد برائے جناب الہی, جناب الہی برائے محمد. لفظ محمد, نام محمد سے یہ شروع ہوتا ہے, اور نام محمد پر یہ شعر ختم ہوتا ہے. کیا بات, آپ اس کو نظم میں بھی پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. آپ کو آج ہم نے ایک اور موقع دیا, سبحان اللہ, وکالت پوری دی آپ کو. اللہ اکبر. شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہے, شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہے. سنبل نرگس گل پنکھڑیاں, قدرت کی کیا پھولی شاخ. سنبل نرگس گل پنکھڑیاں, قدرت کی کیا پھولی شاخ. شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہے. سنبل نرگس گل پنکھڑیاں, قدرت کی کیا پھولی شاخ. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء کا کتنا خوبصورت تذکرہ ہے. اب چونکہ زلفوں کی بات ہے تو نعت خواہ صاحب سے عرض کروں گا, کالیاں زلفا والا دکھی دلا دا سہارا. اس کے 2 اشعار پڑھ دیں, پھر انشاءاللہ ہم نبی پاک کی زلف کی طرف بڑھتے ہیں. کالیاں زلفا والا دکھی دلا دا سہارا, کالیاں زلفا والا دکھی دلا دا سہارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کالیاں زلفا والا دکھی دلا دا سہارا, قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. دسا کہ میں مصطفیٰ دے کے
سونی شان دسا میں مصطفیٰ دے سونی شان آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے پڑھ کے دوے جیڑا مرضی سے بارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار اے ہو جے غرب یار اے ہو جے رب نے بنایا نہیں دید میرے اے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دو کے دلا دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا حضور سید المرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے مبارک بال نہ تو بہت گھنگریالے تھے نہ بہت سیدھے، بلکہ دونوں کے درمیان بین تھے۔ ان بالوں کی درازی یعنی لمبائی مختلف روایت ہیں، بعض روایت میں آدھے کان مبارک تک، بعض روایت میں کانوں کی لو تک، اور بعض روایت میں کندھوں مبارک کو چھونے کے بھی الفاظ موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، جیسے کہا کالیاں زلفا والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ظاہری طور پہ 63 ایئرز 63 سال بھی تھی، مگر آپ کے بال مبارک کالے تھے۔ چند بال نبی پاک کے ان میں سفیدی تھی، باقی تمام ہی بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اور داڑھی کے مبارک بال بھی کالے ہی تھے۔ چند بال داڑھی میں اور چند بال جو ہے وہ یوں کہیے کہ چاندی کی طرح چمکتے تھے، داڑھی مبارک میں بھی اور سر اقدس میں بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بال مبارک تھے نبی پاک علیہ السلام کے، ان کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا کرتے، بیچ میں جیسے کہ فراز بین اعلیٰ حضرت کے شعر سے فرمایا کہ مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، بیچ پہ مانگ مبارک ہوا کرتی تھی اور یوں بال مبارک دو حصوں میں تقسیم ہوا کرتے تھے، اور یوں پھر بال مبارک پھر کان مبارک سے باہر کی طرف آ کر جو ہے نور برسایا کرتے تھے۔ محدثین نے اور شروع حدیث کرنے والوں نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو بالوں کی لمبائی ہے، اس کی جو مختلف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب بال مبارک ترشواتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کبھی جو ہے وہ نصف کان تک فرماتے، اور جب وہ بڑھتے تو کبھی جو جس نے دیکھا لو مبارک تک تو انہوں نے لو مبارک والی روایت کر دی، اور جب زیادہ بڑھ گئے انہوں نے دیکھا راوی نے کہ کندھوں کو مبارک کندھوں کو چھو رہے ہیں تو انہوں نے کندھوں والی روایت بیان کر دی۔ مگر کندھوں سے نیچے بال مردوں کے لیے ناجائز ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ عورتیں کندھوں سے نیچے بال رکھیں گی، عورتوں کو کندھوں سے اوپر مردوں کی مشابہت کی وجہ سے یہ بال رکھنا ناجائز ہے۔ تو بال مبارک کے تعلق سے، زلفوں کے تعلق سے آج ہم نے کچھ یہ سنتیں بھی سیکھ لی۔ اب بڑھتے فراز بھائی نبی پاک کے مبارک بال، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ انداز تھا نبی پاک کا، کیا شان تھی حضور کے مبارک زلفوں کی، منہ مبارک کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اعضاء ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے وہ فقط سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اس کی حقیقت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ذکر کیے ہیں اس میں ایک نام ذکر کیا الباطن۔ الباطن، اب یہ نام قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ناموں میں سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نام ہے الباطن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام الباطن ہے۔ فرق کیسے ہوگا کہ باطن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہر عیب سے پاک ہو اور جس کی حقیقت کو کوئی نہ جان سکے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ نام استعمال ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو
نہیں جان سکتا. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ استعمال ہوگا الباطن، یہ نام استعمال ہوگا، تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں کوئی بھی نہیں جان سکتا. اب جیسے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا. تو یہ جو اعضاء ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی اعضاء بنائے ہیں، جو عطا کیے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اپنے حسن کی انتہا کو پہنچے ہیں، بلکہ حسن کو بھی جو کمال ملا ہے وہ حضور کی بارگاہ سے ملا ہے. شارحین حدیث نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو مختلف فضائل اور مختلف جو خوبصورتیاں وہ جو لوگوں میں ہو سکتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدرجہ اتم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کے اندر سب کی سب جمع کر دی. ایک تو سب جمع کر دی اور بدرجہ اتم جمع کیا. اب جیسے آپ نے بال کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ خمدار تھے، کہ بالکل سیدھے بھی نہیں تھے اور بالکل گنگریالے بھی نہیں تھے، بلکہ درمیانی حالت پہ تھے. اور یہ ایک قانون بھی ہے، ایک اصول بھی ہے کہ جو امور کے اندر جو میانہ روی ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے. شارحین نے اس روایت کے متعلق فرمایا کہ جو عرب تھے نا، عرب کے عموماً جو بال ہوا کرتے تھے وہ گنگریالے ہوتے تھے، اور وہ بھی سخت گنگریالے. صحیح. اور وہ سخت گنگریالہ پن جو ہوتا ہے وہ ناپسند کیا جاتا ہے، یعنی وہ حسن میں شمار نہیں ہوتا، وہ خوبصورت نظر نہیں آتا. اسی طرح جو اجمی لوگ ہوا کرتے تھے ان کے بال بالکل ہی اسٹریٹ ہوا کرتے تھے، اور جو بالکل اسٹریٹ بال ہوتے ہیں وہ بھی حسن میں اتنے شمار نہیں ہوتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وصف میں بے مثال پیدا فرمایا ہے، آپ کے جو اعضاء ہیں وہ بھی خوبصورت ترین ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بال عطا فرمایا وہ بین بین عطا فرمایا کہ نہ بالکل گنگریالے ہیں، اس کو شدید گنگریالہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناپسند کیے جائیں، اور نہ ہی بالکل سیدھے بال ہیں کہ وہ بھی ناپسندیدگی میں آ جائیں، وہ بھی حسن کے خلاف ہو جائیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بال مبارک ہیں وہ درمیانے تھے، کہ نہ بہت زیادہ گنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی کے اندر تقریباً باب ایک نقل کیا ہے، باب ما جاء فی شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تقریباً 8 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور ان 8 حدیثوں کا خلاصہ وہی نکلتا ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک نہ زیادہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بالوں کی کیفیت تھی وہ بھی آپ نے بیان کی. اور تیسری ایک بات یہ مانگ کے حوالے سے جو آپ نے کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً جو ہے وہ مانگ نکالنے میں کوئی تکلف نہیں فرماتے تھے. اگر وہ ممکن ہوتی نکالنا تو وہ نکل جاتی، وگرنہ اس کو سیدھا چھوڑ دیا کرتے تھے. پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یوں سمجھ لیں کہ مواظبت فرمائی، ہمیشگی اختیار فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک میں مانگ نکالا کرتے تھے، دونوں جانب کو نوازا کرتے تھے. لیکن یہاں بھی شارحین نے فرمایا کہ اس پر تکلف نہیں فرماتے تھے، مطلب یہ نہیں کہ لازمی طور پر نکالنی ہے، لیکن عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہی تھا. تو یہ تقریباً 8 حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہی نکلتا ہے بال مبارک کے بعد. سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات. راشد بھائی اشعار تو اتنے ہیں کہ پڑھے جائیں، نہیں زلف اقدس کے بارے میں پڑھے جائیں. کچھ روایات اور کچھ نبی پاک کے زلفوں کی شان کو مزید آپ بیان فرمائیں. اللہ اکبر. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سراپا رب تبارک و تعالیٰ کی جناب سے مخلوق کے لیے باعث برکت ہیں، اور صحابہ کرام کا ہم عمل دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملبوسات، اور آپ سے جس ذرے کو بھی نسبت ہوتی صحابہ کرام اس کا ادب کرتے اور اس سے برکت حاصل کرتے، اور بعد والوں کو بھی اس کی برکت دیتے. صحیح. لیکن بالخصوص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گیسو ہیں، سر مبارک کے بال ہوں، داڑھی شریف کے بال ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کے ذریعے صحابہ کرام میں اس شعور کو بیدار فرمایا کہ ان سے برکت کو لینا ہے. سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام کا جو ہمیں مزاج نظر آتا ہے، اس پر متعدد روایات
پیش کی جا سکتی ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے گیسو مبارک داڑھی شریف کے بال کا اکرام بھی کرتے، ادب بھی کرتے اور اس سے برکت بھی لیا کرتے. اس پر بہت سی روایات ہیں اور اس پر فخر بھی محسوس کیا کرتے. اللہ اکبر. اور یہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے قیاس سے اس کو اختیار کیا ہو. ویسے صحابہ کرام کے بھی جو اقوال ہوتے ہیں اور صحبت مصطفیٰ، تربیت مصطفیٰ کے نتیجے میں صحابہ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بھی اگر نبی کریم علیہ السلام کی تربیت کا فیض لیتے ہوئے کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں، کوئی اجتہاد کرتے ہیں، تو وہ امت کے لیے حجت ہوتا ہے اور وہ شریعت اور دین کا حصہ بنتا ہے. بلکہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، حدیث موقوف کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. میں یہاں پر بخاری شریف کی 2 روایات ذکر کروں گا. سبحان اللہ. تو کہہ رہا ہوں تو 2 عرض کروں گا اور ساتھ میں ایک مسلم شریف کا ریفرنس دوں گا میں. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کو گویا کہ یہ منظور تھا کہ میرے مبارک جو گیسو ہیں، سر مبارک کے بال ہیں یا میرے جسم اقدس کے بال ہیں، ان سے میری امت کو فائدہ پہنچے اور برکت پہنچے. اللہ اللہ. اس کے لیے آپ علیہ السلام نے خصوصی اہتمام فرمایا ہے. اور یہ منہ مبارک کا پھر ایک ذات سے دوسری ذات کی طرف منتقل ہونا، یہ ہمیں اپنے صحابہ، تابعین، اکابرین میں نظر آتا ہے کہ بالکل سینہ بسینہ جس طرح روایات نقل کی گئیں، جس طرح دین کے احکامات نقل کیے گئے، تو اسی طرح حضور علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں وہ بھی صحابہ کرام نے آنے والوں تک منتقل فرمایا. کیا بات ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم علیہ السلام نے حلق فرمایا، یعنی سر اقدس کے بال جب آپ نے منڈوائے، تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو طلب فرمایا جن کو ابو طلحہ انصاری کہا جاتا ہے اور ان کا اصل نام زید بن سہل ہے. یہ کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہ دوسرے شوہر ہیں. یعنی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ہیں اور عظیم صحابی ہیں. غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں، تمام غزوات میں شریک رہے. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے آقا علیہ السلام نے جب سر اقدس کے بال ترشوائے، حلق فرمایا، تو ان کو بلایا کہ ابو طلحہ کہاں ہیں. یہ حاضر بارگاہ ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کی سیدھی طرف کے جو بال مبارک تھے، منہ مبارک تھے، وہ ان کو عطا فرمائے. یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے. پھر بائیں طرف کے دل کی جانب کے جو بال مبارک تھے وہ آپ علیہ السلام نے جب وہ حلق کیے گئے تو حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا فرمائے. اب دیکھنے والا یا سننے والا سوچے کہ یہ عمل حضور کیوں فرما رہے ہیں. نبی کریم علیہ السلام وہ بال مبارک ان کو دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں امر کے صیغے کے ساتھ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے ابو طلحہ اقسمہ بین الناس، لوگوں میں ان کو تقسیم کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ پھر جو منہ مبارک ہیں وہ پھر آگے تقسیم بھی ہوئے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الوضو میں، حدیث نمبر ہے 171. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسہ کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب سر اقدس کا حلق فرمایا تو سب سے پہلے ان مبارک بالوں کو لینے والے حضرت ابو طلحہ انصاری تھے. اچھا، جو حضور نے فرمایا اقسمہ بین الناس، یہاں سے شارع علیہ السلام کی غرض بھی معلوم ہوئی کہ آپ علیہ السلام کو یہ مطلوب اور مقصود ہے کہ میرے ان بالوں سے فیض لیا جائے. مسلم شریف کی اس حدیث پاک کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 7ویں صدی کے عظیم محدث ہیں، وہ شرح مسلم جس کو المنہاج کہا جاتا ہے، اس میں آپ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں منہا، اس حدیث سے یہ مدنی پھول بھی ملتا ہے، یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ التبرک بشعرہ صلی اللہ علیہ وسلم وجواز اقتنائہ للتبرک، یعنی پتہ چلا اس حدیث پاک سے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بالوں سے برکت لینا، تبرک لینا یہ جائز ہے اور محمود عمل ہے. کیا بات. اچھا، یہ جو منہ مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری کو عطا ہوئے، انہوں نے دیگر اصحاب میں بھی تقسیم فرمائے اور بالخصوص حضرت انس بن مالک جو ان کے سوتیلے بیٹے تھے، صحابی رسول تھے، ان کو بھی عطا فرمائے. اب یہ بال مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ وقت وصال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کو میرے زبان کے نیچے رکھا جائے. سبحان اللہ. اچھا، یہ پھر منہ مبارک جو ان کے پاس تھے، کچھ تو وصیت کے طور پر آپ کی قبر میں ساتھ جلوہ فرما ہوئے، کچھ منہ مبارک انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھ والوں کو بھی تقسیم فرمائے. ان میں حضرت امام ابن سیرین جو کہ امام المعبرین ہیں،
جو تابعی بزرگ عظیم محدث ہیں، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا ان کے گھر والوں کی طرف سے وہ منہ مبارک ملے۔ اب وہ جو حضرت امام ابن سیرین کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے ہوئے مبارک تھے، مبارک بال تھے، وہ آگے اب زیارت کے طور پر آپ دکھا رہے ہیں، اور دکھا کس کو رہے ہیں؟ حضرت عبیدہ کو، عبیدہ بن عمر۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات ہی میں ایمان لے آئے تھے، لیکن دیدار سے مشرف نہ ہو سکے۔ نبی پاک علیہ السلام کی وصال ظاہری سے 2 سال پہلے انہوں نے ایمان قبول کیا، اور علم میں اور مطلب فتویٰ نویسی میں اور قضاء میں آپ کا مقام ایسا تھا کہ آپ کو قاضی شریح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم پلہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ محدثین نے لکھا کہ قاضی شریح بھی جب کسی مسئلے میں کسی پیچیدگی کا شکار ہوتے تو ان کی طرف رجوع کیا کرتے، یعنی عظیم فقیہ اور عالم تھے حضرت عبیدہ۔ جب امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبیدہ کو وہ منہ مبارک دکھائے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا بڑا خوبصورت۔ انہوں نے جب منہ مبارک دکھائے، حضرت امام ابن سیرین نے جب وہ منہ مبارک دکھایا تو حضرت عبیدہ نے ایک ایمان افروز جملہ ذکر فرمایا، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف کتاب الوضو میں ذکر کیا، حدیث نمبر 170 ہے۔ جب حضرت امام ابن سیرین منہ مبارک کی زیارت کرواتے ہیں تو حضرت عبیدہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لَأَن تَكُونَ عِنْدِي شَعْرَةٌ مِّنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک بالوں میں سے اگر کوئی ایک بال بھی میرے پاس ہو تو میں اس بال مبارک کو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے تمام تر نعمتوں سے افضل و اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مدنی چینل کی ناظرین کی کالز ہیں، آئیے کالز لیتے ہیں، 3 کالز دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رسول اکرم سے نسبت رکھنے والے بال مبارک کی تعظیم کرنا ضروری ہے؟ انشاءاللہ فراز بھائی سے اس کا جواب لیں گے۔ اگلی کال۔ آج دنیا بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک برکتیں لٹا رہے ہیں، یہ امت میں کس طرح پھیلے اس کی وضاحت کر دیں۔ تقریباً راشد بھائی نے جو ذکر کیا اس کی وضاحت ہوگی، مزید انشاءاللہ راشد بھائی اس پر کچھ مدنی پھول دیں گے تاکہ مزید واضح ہو جائے۔ اگلی کال۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک شریف کو تعویذ، چمڑے کے تعویذ میں برکت کی نیت سے گلے میں پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی فراز بھائی، دونوں جواب آپ کی طرف آتے ہیں۔ پہلا جواب آپ عنایت فرمائیے کہ تعظیم کیا منہ مبارک کی جو ہے وہ ضروری ہے؟ بالکل، یہ کوئی عام بال نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی تصغیر بنائے اور اس میں تنقیص کی نیت کرے معاذ اللہ، جیسے شاعر کو اگر شاعر کہتا ہے اور معاذ اللہ اس میں وہ گستاخی کی نیت کرتا ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی عام بال نہیں ہے، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کے بال ہیں، جس کی تعظیم کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے۔ اور یہ تعظیم کیسے کرنی ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیں سکھاتے ہیں، جیسے بھی بڑا پیارا واقعہ بیان کیا راشد بھائی نے بھی۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب اور احترام کیا ہی کرتے تھے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی بعض اوقات کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر چیز کا ادب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سارے آداب سیکھنے کو ملتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور حضور سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم یہ ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح تعظیم کیا کرتے تھے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے یہ واقعہ سنایا تھا شروع کے اندر، تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کے مختلف واقعات منقول ہیں. ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹوپی اپنی گھر بھول گئے تھے جی. اور جب وہاں پہنچے تو حالت ایسی ہو چکی تھی کہ راوی کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ اب ہماری قضا کا وقت آ چکا ہے. لیکن ہوا یہ کہ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عنایت فرماتے ہیں, کرم فرماتے ہیں کہ کسی کے خواب میں جا کر تشریف لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خالد جو ہے وہ آزمائش میں, لہذا ان کی مدد کی جائے. تو پتہ چلا کہ کیوں آزمائش میں, جب غور کیا گیا تو ان کی زوجہ نے بتایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ٹوپی اپنی ہے وہ یہاں گھر پر بھول گئے, اور کسی طریقے سے وہ ٹوپی جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی گئی تو پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی. اور یہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جب تقسیم ہو رہے تھے تو صحابہ کرام حلقہ بنا کر جو ہے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, اور ہر کوئی یہی کوشش کرتا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک مل جائیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیشانی مبارک کے بال نکالے گئے تو میں وہاں کھڑا ہو گیا. اللہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے یہ بال جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان بالوں کا کیا کرو گے, تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میں اس سے برکتیں حاصل کروں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں انہیں دعا عطا فرمائی تھی کہ جب تک کہ تمہارے پاس رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر مارکے میں, ہر مصیبت میں کامیابی عطا فرمائے گا. اس لیے دعائے حضور, دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بال اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے, آپ کے بیٹے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک موجود تھے, اور میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو لب پر رکھ کے اس کو چومتے اور کہتے کہ میرا غالب گمان ہے کہ آپ نے اپنی آنکھ مبارک پر بھی رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنی آنکھ پر بھی رکھے, اور کہتے ہیں کہ میرے والد امام احمد بن حنبل جن کے کروڑوں جو ہے وہ ماننے والے ہیں, مقلدین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پانی میں ڈال کر اس کو ملا کر اس کا پانی پیا کرتے تھے شفا کی نیت سے. اور یہ تو صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نلکی سی بنی ہوئی تھی جس میں آپ وہ بال مبارک رکھا کرتی تھی, اور لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفا کی کے حصول کی نیت سے وہ بال مبارک کو پانی کے برتن میں ڈال کر اس کو ملا کر پھر وہ پیا کرتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں شفا عطا فرماتا. کیا بات ہے. یہاں جو آپ نے بیان فرمایا ایک حدیث میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا, جامع صغیر کی روایت اور کنز العمال میں بھی یہ روایت موجود ہے. مولا علی حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, وَهُوَ آخذ شعرۃ, نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک مبارک بال کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. یقول, حضور فرما رہے تھے, من آذا شعرۃ من شعری, جس نے میرے بالوں میں سے کسی ایک بال کو بھی تکلیف پہنچائی, فالجنت علیہ حرام, تو جنت اس پر حرام ہے. یہ تو جامع صغیر کی روایت. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے جو سوال سائل نے کیا کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی تعظیم کی جائے گی, تو کہ نسبت کا اصل مسئلہ ہے. جب نسبت نبی پاک سے ہو گئی تو ہم پر لازم ہے کہ ہم تعظیم کریں اور اس کی برکتوں کو حاصل کریں. راشد بھائی اگلا سوال بھی آپ کی طرف, اور آپ اس پر بھی کچھ کہنا چاہیں تو اجازت. پر میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک اقتباس ذکر کرنا چاہوں گا. یعنی منہ مبارک یعنی بال مبارک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس کا ایک جز اور حصہ ہے. یہ اس کا تو بڑا مقام و مرتبہ ہے. ریت کا اگر کوئی ذرہ پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک قدموں سے مس کرتا ہے تو اس کی تعظیم کرنا بھی یہ بندہ مومن کے ایمان کا حصہ ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی کوئی بھی چیز ہوگی اس کی تعظیم کرنا یہ بندہ مومن پر شرعی اعتبار سے بھی لازم ہے. امام اہل سنت کا ایک خوبصورت رسالہ ہے تبرکات کے حوالے سے, فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں, بدر الانوار فی آداب الاثار, انتہائی شاندار رسالہ ہے. اس میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے. سبحان اللہ. اچھا, پھر صحابہ کرام, تابعین اور امت کے بڑے بڑے ائمہ کے انداز کو ہم دیکھتے ہیں. انہوں نے ہر اس چیز کا ادب کیا اور اس کے ادب کو دین کے لیے لازم جانا کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام سے ادنا سی بھی نسبت ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بدن اقدس سے کوئی چیز چھو گئی, آپ علیہ السلام سے کسی بھی شے کو نسبت ہو گئی, اس کا ادب لازم, اور پھر اس پر سند اور دلیل کا مطالبہ کرنا یہ بھی عجیب تر ہے. علماء نے ذکر کیا کہ اس پر اب سند اور دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تواتر سے ثابت کہ جس چیز کو کسی طرح
حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی علاقہ یعنی تعلق بدن اقدس سے چھونے کا ہوتا کہ فلاں چیز حضور کے جسم اقدس سے ایک مرتبہ مس ہوئی مس ہو گئی، منہ مبارک تو حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کا جز ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت صحابہ و تابعین و ائمہ دین ہمیشہ اس کی تعظیم و حرمت اور اس سے طلب برکت فرماتے آئے، اور دین حق کے معظم اماموں نے تصریح فرمائی یعنی واشگاف الفاظ میں ذکر فرمایا کہ اس کے لیے کسی سند کی بھی حاجت نہیں، بلکہ وہ چیز حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہو، اس کی تعظیم شعائر دین سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یعنی کتنی واضح بات سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور یہ جو سوال تھا اس کے تحت یہ جواب بھی ہو گیا کہ یہ جو منصب مسلمانوں تک منتقل ہوئے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اور پھر اس طرح نسل در نسل جو ہے یہ بال مبارک مشارق مغارب میں پہنچے، اور آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ مسلمان اس سے برکت حاصل کرتے رہیں گے۔ نعت خواہ اسلام میں کوئی شعر اگر سنانا چاہیں نبی پاک کے گیسوں پہ۔ وہ آتے ہیں اب اس میں دل ہو یارا ہے، جدھر وہ آتے ہیں اب اس میں دل ہو یارا ہے، مہک سے گیسوں کی مشک بار کرتے ہیں، مہک سے گیسوں کی مشک بار کرتے ہیں، جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، شجاعت وہ دم کار زار کرتے ہیں، شجاعت وہ دم کار زار کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، منہ مبارک جو ہے وہ شجاعت کا سبب ہے، سبحان اللہ۔ خالد بن ولید کی شجاعت نبی پاک کے منہ مبارک کی مرعون برکت ہے، نبی پاک کی بال مبارک کی برکت سے۔ کال دیجیے گا، پھر انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ کال دیجیے گا۔ اللہ ماشاء اللہ محسن بھائی، آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ جو آپ لے کر آئے ہیں، اور آج بالخصوص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، یعنی کہ مدنی مذاکرے میں جو خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے جام پلائے جاتے ہیں، اور جب بعد میں آپ کا یہ سلسلہ ہوتا ہے تو بالخصوص کسی ایک موضوع پر جو سرکار کی تعریف اور ان کی شان بیان کی جاتی ہے، وہ مرحبا۔ تو آج آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ فرمائیں، آپ کے مبلغین کہ کوئی یہ واقعہ یا کوئی یہ شعر سنائیں کہ جس میں سرکار کے گیسو بھی ہوں، اور پھر اس میں کچھ بوندوں کا ذکر ہو، یا پھر تیل کا ذکر ہو، تو اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ رب اشارت ابلغ من التشریح کے تحت آپ کو انہوں نے لنک دیا ہے جی، وہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، یہ طرز میں آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ غالباً ہمارے ایک ڈائریکٹر اسلامی بھائی تھے اشرف بھائی ملتان شریف، جو تشریف لے گئے، ان کی آواز لگ رہی تھی۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اگلی کال دیجیے گا انشاءاللہ، تیل کی بوندیں نہیں ٹپکتی یہ والا شعر سنیں گے۔ اگلی کال۔ گیسو مبارک کی شان میں کوئی نعت سنا دیں۔ بہت ساری کلام ہم نے پڑھے، انشاءاللہ میں تحت اللفظ ایک کلام آپ کو سناؤں گا۔ اگلی کال دیجیے گا۔ پروگرام حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے، اس میں ایک گزارش ہے، ایک نعت ہے، یوں منور ہے یہ دل غار حرا ہو جیسے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو یہ آتا ہے کلام؟ مشکل کلام لگ رہا ہے، شاید کم پڑھا جاتا ہے اس لیے نہیں آتا ہوگا۔ آپ یہ والا شعر تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں، یہ والا مقطع پڑھ دیں، پھر انشاءاللہ میں تحت اللفظ کچھ اشعار پڑھتا ہوں۔ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں، بال
صبح عارض پہ لوٹاتے ستارے کیسو صبح عارض پہ لوٹاتے ستارے کیسو چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے قربان یار، اعلیٰ حضرت پہ قربان۔ عشق اور محبت تو سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ ایک منہ مبارک کے تعلق سے کچھ اشعار میں تحت لفظ پڑھ رہا ہوں، ہمارے راشد بھائی نے ماشاءاللہ یہ لکھے ہیں۔ منہ کہتے ہیں فارسی میں بال کو، عربی میں کہتے ہیں شعر۔ فضل و رحمت کی گھٹا منہ نبی، خاص ہے رب کی عطا منہ نبی، درد دل کی ہے دوا منہ نبی، وصل شفا منہ نبی، یعنی شفا ملنے کی کا سبب۔ آیت واللیل ہے جن کی ثنا، ہے وہ عالی مرتبہ منہ نبی، چین دیتے ہیں دل پر درد کو، روح پرور خوش نما منہ نبی، دید سے جن کی ملے ہم کو قرار، کس قدر ہے جاں فضا منہ نبی، ان کے صدقے ہر بلا کافور ہے، کیونکہ ہے مشکل کشا منہ نبی، یہ درس اصحاب نبی نے یہ دیا، نعمت حق بے بہا منہ نبی، رب سے کرتے ہیں دعا مولا کرم، قبر میں ہم کو دکھا منہ نبی، گورے تیرا میں کریں گے چاندنا، گورے تیرا میں کریں گے چاندنا، پرزیا مشک خطا منہ نبی، قابل صد رشک ہے برہان بھی، ہو گئے اس کو عطا منہ نبی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے منہ مبارک کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ فراز بھائی سلسلے کا تقریباً اختتام ہونے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک جو ہے سر مبارک کے، کیا اکثر نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک پر پورے بال رہے ہیں، یا نبی پاک علیہ السلام نے بال مبارک بار بار ترشوائے، یا جسے حلق کروانا کہتے ہیں، کیا نبی پاک کا انداز تھا؟ شمائل ترمذی جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی عالیشان کتاب ہے، اور یہ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو ایسے حافظ عطا فرمائے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو دیکھا، ہر اس مبارک کو دیکھا، اور پھر امت تک یہ ساری چیزیں پہنچا دی۔ یعنی یہ ان کا بڑا احسان ہے۔ آج کے دور کے اندر میموری کے لیے جو ہے بہت سارے جتن کرنے پڑتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ہارڈ ڈسک مل جائے، بڑی بڑی ہارڈ ڈسک مل جائے تاکہ ہم ڈیٹا سیو کر سکیں۔ اللہ پاک نے صحابہ کو ایسے حافظ عطا فرمایا کہ انہوں نے ساری چیزیں اپنے ادھر سیو کی اور امت تک پہنچا دی، تو یہ ان کا بڑا احسان ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو اپنی کتاب کے اندر جمع کیا ہے۔ تو اسی باب کے تحت، یعنی جہاں پر حضور علیہ السلام کے بال مبارک کی گفتگو ہے، اس کے حاشیے میں شارحین نے یہ بات فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سالوں میں 3 مرتبہ حلق کروایا ہے۔ ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے اندر، ایک مرتبہ جب حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے باہر آنے کے لیے حلق کروایا، اور پھر جب اگلے سال عمرہ قضا کیا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، اور قصر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ کروایا ہے۔ اس کے علاوہ عام روٹین کے اندر، یعنی حج و عمرہ کے علاوہ عام روٹین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حلق نہیں کروایا اور نہ ہی قصر کروایا۔ تو عام روٹین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک ہی رہا کرتی تھی۔ کیا کیفیات تھیں وہ آپ نے شروع میں بیان کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف زلف مبارک رکھی بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کی تعلیم بھی ارشاد فرمائی، اس کی برکتوں کا بھی بتایا، اور پھر اس کا اکرام کرنے کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ یہ بال اگر تم نے رکھے ہیں تو اس کی تعظیم بھی کرو، اس کا اکرام کرو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ اپنے بالوں کا اکرام کرو، تو پھر میں دل میں 2 مرتبہ تیل لگایا کرتا تھا حضور علیہ السلام کی اس بات کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے حوالے سے جو سنتیں تھیں، جو اس کے آداب تھے، وہ بھی امتیوں کو سکھائے ہیں۔ زلفیں رکھنی بھی چاہیے، سنت کا ثواب بھی حاصل ہوگا، اور پھر جن کی زلفیں ہیں، جو بال ہیں، چھوٹے بھی ہوں تو یہ نہیں کہ مطلب اس کو بکھرائی چھوڑ دیا جائے، اس کا بھی اکرام کیا جائے، اس کو بھی طریقے سے رکھا جائے، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ملیں۔ ماشاءاللہ جی۔ وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا، لگائے ابر رافت پہ لا ہو
سلام لگائے ابر رافت لاؤ سلام۔ راشد بھائی، اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر ہے اس میں لکائے رحمت جو کہا جا رہا ہے، لکا کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اور پورے شعر کی وضاحت کر دیں، پھر انشاءاللہ ہم پروگرام اختتام کرتے ہیں۔ جی، گھٹا کہتے ہیں ویسے وہ جو بادل گر جاتے ہیں اس کو، بادل کو ابر کہا جاتا ہے۔ جی، ابر بھی کہا جاتا ہے، گھٹا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو گیسو مبارک ہیں وہ مشک سا ہیں، واہ، یعنی کستوری کی طرح مہکتی ہوئی آپ علیہ السلام کی مبارک زلفیں ہیں، اور وہ گویا کہ رحمت کی گھٹا ہیں، گویا کہ رحمت کا بادل ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام جو سراپا رحمت للعالمین ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور رحمان کے عظیم اس کے رحم کے مظہر ہیں کائنات میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام گویا کہ رحمت کا بادل ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی گیسو مبارک اس بادل کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ اللہ۔ لکا کہتے ہیں ٹکڑے کو، اور ابر کا مطلب بادل، اور رافت کہتے ہیں اعلیٰ درجے کی جو رحمت ہوتی واہ ہے، واہ، کہ وہ کرم کی گھٹا کیسوے مشک سا لکائے ابر رافت، یعنی رحمت کے بادل کے اس ٹکڑے پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نبی پاک کے گیسو مبارک کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہاں جیسے راشد بھائی نے فرمایا کہ اور اعلیٰ حضرت کے شعر کی تشریح میں کہ حضور کے بال مبارک مشک سا تھے، یعنی کستوری سے زیادہ مہکنے والے تھے۔ عام انسان کے بال لازمی سی بات ہے اگر نہ دھوئے جائیں، صفائی نہ کی جائے، اور مٹی وغیرہ لگنے کے بعد اور پسینے کی وجہ سے اس میں سے بدبو آتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہر طرح کے عیب، ہر طرح کی گندگی سے پاک رکھا تھا۔ تو اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو ہماری ہی طرح انسان تھے، تو یہ شمائل ترمذی سے اور دیگر احادیث کی کتابوں سے یہ پڑھ کر بندے کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے، عشق رسول بڑھانا چاہیے۔ ہماری طرح نہیں تھے، وراء الورا تھے۔ ہمارے گمان سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان بہت بلند و بالا ہے کہ حضور کے بال، دیکھیں جہاں بالوں کا یعنی اجتماع ہوتا ہے وہاں پسینہ ہوتا ہے، اور پسینہ ہوتا ہے تو پھر جو ہے انسان کے اس سے بدبو آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ بغل کے بال صاف کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ وہاں پسینہ اور بال کا اجتماع ہے۔ اس طرح جہاں بال اور یعنی یہ پسینے کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں بدبو پیدا ہوتی ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے۔ تو مسلمان کو نظافت کا حکم دیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نظافت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور قدرتی پسینے میں خوشبو، قدرتی بالوں میں خوشبو، قدرتی جسم میں خوشبو تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو ان چیزوں کی، تیل کی، خوشبو کی، بناوٹ کی ضرورت نہ تھی۔ وہ سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ تو نہ حضور ہماری طرح تھے، نہ ہم حضور کی طرح ہیں۔ حضور تو خیر البشر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جیسا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام کا زلفوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، اور ہمیں اپنی نبی پاک کی زلفوں کا اسیر و دیوانہ بنا دے کہ ہماری آنکھوں میں بس نبی پاک کی پیاری پیاری زلفیں ہی رہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سورہ والضحیٰ کے تحت جو ہے اپنے ایک رسالے میں تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین میں بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے رخ روشن کی، یعنی اللہ پاک فرمانا نبی پاک سے کہ اے محبوب تیرے رخ روشن کی قسم، اور تیری ان زلفوں کی جب چمکدار چہرے پر بکھر جاتی ہیں۔ واہ! اب آپ ذرا دیکھیں کہ روشن چہرہ ہے اور کالی زلفیں ہیں، اور چہرے پر آ کر جب بکھرتی ہیں تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا۔ اس خوبصورت منظر کی منظر کشی بھی ہم نہیں کر سکتے، بس دعا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک ان کا صدقہ قبر میں عطا فرما دے، اور ہم نبی پاک کی زلفوں کے صدقے بخشے جائیں، آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی